الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ بکس پناہچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد آپ دے اس گاؤں دے مذہبی رہنما فاضل نوجوان اور بڑے خوبصورت خطیب حسن عقیدہ اور حسن علم و عمل نال مالا مال حضرت علامہ مولانا کمال یوسف صاحب میرے تو قبل بڑا خوبصورت اور حافظ آباد دے روایت دے مطابق خطاب فرما رہے سن۔ انہوں نے جو خطاب فرمایا ہے انج اگر ساڑھے سارے سنی علماء خطاب کرن لگ پاؤں تو رافضیت دا فتنہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ علماء دے اندر جرات دی بڑی کمی ہوندی ہے اور او خطاب کردیاں ہویاں الفاظ نو اتنا ملفوف کر دیندے نے اور دے اتے مصلحت دے اتنے جامع پہنا دیندے کہ عوام الناس دے ذہن اتھے اپڑ دے ہی نہیں۔ الفاظ نو واضح کر کے بیان کرنا اور کلم الناس اعلی قدر عقولہم دے پیمانہ نو اور اصول نو ملحوظ خاطر رکھ کے بیان کرنا اس دور دے اندر اے بڑا مشکل ہے۔ نعت خان، نقیب اور خطیب علماء انہاں دا عمومی مزاج یہ ہے کہ وہ ویندن جڑا سودا وکدا پیا ہوئے وہ دے اوکا دیندے انہاں ویکھنا ہوندہ ہے جس جگہ تے جھنڈے کالے لگے نے اتھے انہاں علی علی کرنی ہے، جتھے انہاں ویکھنا ہے سفید جھنڈے و دوریاں دے لگے نے سپاہیاں دے اتھے انہاں صحابہ کرنی ہوندی۔ تو ایسے دور دے اندر ضرورت ہے
اس امر دی کہ جڑے بولن والے نے وہ حق بولیا کرن. اور علامہ صاحب نے وہی تقریر کیتی ہے جڑی تقریر میں روز کرنا. الفاظ دے ترتیب وچ بیان وچ وعدہ گھاٹا ہو سکتا ہے، لیکن یہی عقیدہ مختلف الفاظ اور انداز نال میں روزانہ بیان کرنا. اور میں نہ دئیے الحمدللہ کہ میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے. اگے بھی علامہ صاحب دا خطاب سنی دا ہے، اگے بھی بڑا سونا کر دیں. آج میں بیٹھ کے دھیان نال سنیا ہے اور بڑا لطف اٹھایا ہے ماشاءاللہ. اور بڑا آسان اور اچھے طریقے نال انہوں نے تواڈے تک بات پہنچائی ہے. انہاں دے بھائی جان میرے کلاس فیلو بھی سن، جنہ دا وصال ہو گیا سی الحمدللہ. میں جنازے اور ختم شریف بھی آیا سا. یہ بھی ساڈے نال بیٹھتے سن، وہ بھی میرے نال بیٹھتے سن. تے کچھ دیر اسباق اسی مل کے بھی پڑھے نے ایک کلاس وچ بیٹھ کے. تو اللہ پاک دی مرضی ہوندی ہے، اس دی اپنی چاہت اور پسند سی. اس نے علامہ افضال یوسف صاحب نو اپنی بارگاہ وچ طلب فرما لیا. یہ کوئی حکمت ہے، یہ بہتری ہے. ہوں تانوں تے انہاں دے برادر محترم نو یہ چاہیے کہ انہاں دے مشن نو اگے بڑھاؤ. اور جتنے 2 نمبر پیران تسی نظرانے دیندے ہو وہ سارے نظرانے مدرسے دیا کرو. جتنیاں تسی منتا مندے ہو کہ اوتھے او شے پکینی ہے، اوتھے او شے دینی ہے، او منتا من اوتھے ہی لیا کرو، دیویا ایتھے کرو. میں بڑی ذمہ داری نال تانوں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. منت شرعی طور تے عبادت ہے. راز صاحب مہربانی کریا ہے ذرا ٹھیک ہے. مینوں بندے چنگے لگتے نے جڑے بندے گلاں دھیان نال سنتے ہیں. جڑا ہے منت ہے یہ عبادت ہے. اللہ قرآن فرماندے نے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ اپنی نظرانو برنا پورا کرنا یہ چاہیے. اے نظر جڑی بندہ خود مندا ہے وہ واجب ہو جاندی ہے بندے اتے جدو وہ عبادت نو اپنے اتے واجب کر لیندا ہے، پھر انہوں پورا کرنا چاہیے. تو نظر شرعی طور تے عبادت ہے. عبادت اللہ تو سوا کسے دی. اس واسطے جڑے تسی اے آؤٹ پٹانگ منتا مندے ہو نا، ساڑھے علاقے وچ بڑا رواج ہے کہ بیبیاں بجدیاں جاندیاں انہاں آنکھ اتے کدیں پھنسی نکل پوے تے وہ ایک آندی ہے تو آندی ہے نہیں بیڑی ہے منت کوئی نہیں مننی. وہ آندی ہے کوئی نہیں مننی سے کٹھا ہو مانا. وہ مندی چاہو میں شابت شاہران سے جاوان دی. وہ مڑے ایک دیاڑی اشتبال کو نہیں اتو دوجی آ جائے تو آندی ہے کوئی نو وال ہوئی تے فلانے پیر تے چوانا. وہ مڑ اوندی بھی چمندی ہے وہ 2-3 دیان وہ 6-7 من چھڑ دی. تسی تجزیہ کر لو سیانے بیٹھے ہو مردان دے منت منن دی اور عورتان دی اگر پرسنٹیج کٹو گے تے عورتان 95% منتا مندی ہیں. مرد کوئی 5% ہوں دن 100 جڑے منت من دے نہیں تے ایڈے ویلے ہی نہیں ہوں دے بیچارے اپنے امور اچھی بڑے بیزی ہوں دے. اے تا انہاں دیاں پوریاں کرنی نال جاندے نے جیڑیاں انہاں منیاں ہوں دیاں. جی سمجھ آؤں دی پہی وہ مردس دیاں نے میں تے اوتھے بھی مننی آئی تھے جو نہ پوری کیتی ہوئی تو اس بابے رینج ہونا.
تو میں جناب روئے پہ دسنا کہ عورتاں دا مزارات تے جانا اور ایسے امور دا ارتکاب کرنا اے شرعن نہیں صحیح، لہذا انہوں نے کیا کرو با من لیا تو پوری ایتھے بیٹھے ہی ہو جاسی جٹاؤ مڑ سن لو منت صرف رب اگے اسی دودھ سارا بیچ کے بال کمزور ہو جانے انتظی آکھنا ہے بے ٹرنو نہیں رہا 5ویں سال ایتھے تے جے ٹردہ ہے تے پیر لڑکھڑان دے سے تکڑا ہو کے ٹورے اگلے سال سنگڑ پاما دے یہ سمجھ آئی جے کوئی بھائی یہ اللہ دا دین نہیں انجنا کریا کرو علماء نہ لڑ دے کہ وہ غصہ کیوں کر دے ہو غصہ کیوں کر دے ہو اس گل دا میں بڑے پیار نہ لانا جڑے شیعہ حضرات نے وہ کسی اپنی فقہ دی کتاب ہی میں نے بکھا دین بھائی یہ منت ہے لڑنے دی تے ضرورت نہیں نا بھائی سمجھ آئی ایک کی بنایا جے بھائیاں ہو رسول اللہ سرکار دے دین تے عمل کرو بھائیاں نبی پاک سونے دے سونے طریقے تے چلو جڑیاں منتاں بھی تسی منو انہاں پورا کرنا ہوئے تے جو تسی کھانا مثلاً کسے سنگی میں منت منی سی کہ میں داتا صاحب تے دیکھ دینی ہے وہ اتھے پکا کے تے مدرسے چھ دے وے تے اسالے ثواب نظرانہ ہے کی دادا صاحب نو کرے یہ تو تسی بھاج وقت دے ہو وہ تھے جڑے مزاراں تے 4 من دے مجور ہوندے انہاں جا پیسے دن دے ہو انہاں بڑے پیٹ والے کوئی پیسے دین دی ضرورت نہیں وہ بے شک تساں مزار واسطے مننے سن صاحب مزار دا اسالے ثواب دی نیت کر کے مدرسے دیاں بچیاں دیا کرو میں بڑا اس گل تے اختلاف رکھنا کوئی مننے یا نہ مننے کہ قبراں نال گلے نہیں ہونے چاہیے کوئی ضرورت نہیں قبراں نال گلے لان دی قبر نو کیڑے خرچے دی لوڑ ہوندی قبر تے خرچے دی ضرورت نہیں اگر تساں منیا نا کہ میں داتا صاحب تے چادر چڑھاواں گا ٹھیک ہے تساں من چھڑیا میں مان لیا تسی اچھا کیتا ہے لو جی لے لئیے چادر وہ لئی جاؤ تھے تے جے نو راندے تے قبر نہ لا لو یہ بھی تواڈی رعایت پیا کرنا نہیں تے شرن ضرورت کوئی نہیں اتھے لا کے لئی آؤ تے دیو کسے اس غریب بچی نو جی دے سر تے لین واسطے چادر کوئی نہیں کیونکہ بابے اور انہوں قبر ویج سردی کوئی نہیں لگی ہوئی جڑی اتے 20-30 پا چھڑ دے ہو سمجھ آئیے کوئی نہیں بھائی اللہ کریم اگر ہدایت عطا فرمائے تے گل تے سمجھان واسطے ہی پہ کرنا اتھے جڑے تسی داتا صاحب تے روپیے پاندے ہو نا گلیاں وہ سارے بھابی اکاف والے لے جاندے انہوں نے بلکل داتا صاحب رنج ہندے اتھے پیسے پائے میں کی بیانا داتا صاحب ناراض ہندے اتھے پیسے پائے منت داتا صاحب تے منیا کرو تے دیویا سنیاں دے مدارس نو کرو تو سی 11ویں آدھے ہوٹی سی کٹا رکھیا 11ویں دا بچہ رکھیا 11ویں دا وہ سارا ذبح کر کے اسی بڑھ چھڑ دے ہو یہ بھی ہے صحیح میں انہوں غلط نہیں کہہ رہا ایمیں درخواست پیا کرنا وہ 20,000 دا جو وکیئی تے 5,000 دی تو لنگر پکا لکھاں تے 15,000 دیاں کسی عالم نو کتاباں لے دے کسی مدرس سیج تفسیر لے دے کسی مدرس سیج ترجمے والا قرآن لے دے کسی مدرس سیج انہوں نے گندم لے دے کہ مولانا صاحب آ بچیاں نو کھانا کھلایا جی کہ مولانا صاحب ہے 11ویں شریف دا لنگر ہے تے ایتھے رکھ لو اے ساڑی طرفو بچیاں کھویندے رہو تے نظرانہ غوث پاک تک تے جی مولوی صاحب تے بھی اعتبار نو پیاؤں دا تے انہوں نے آخبہ مہینہ پورا جی میں لنگر پوا کے بچیاں کھواواں گا تو سی نہیں پکینا
لے 11ویں پکا کے روز لے آندی تے بچیاں نے کیا اتنے پڑھ کے کھا چھڑو ہے پترا۔ سید عبدالقادر جیلانی دا اصل مشن ہے یہ کہ مدارس دینیاں نو قائم کیتا جائے اور انہاں دے اندر دین دے مجاہد تیار کیتے جائے۔ اے جڑے علماء کرام سٹیج تے تشریف فرمانے یا سٹیج تو تھلے کو بیٹھا ہے اگر تو یہ سارے کسی یونیورسٹی دے نہیں پڑھے مدرسیاں دے پڑھے۔ میں خود تواڈے سامنے جڑا بندہ بہ کے تواڈے سامنے واز کر رہا ہوں میں بھی ایک مدرسے دا ہی پڑھیا ہویا جو کچھ میں لفظ سیدھے آوندے نے مدرسے دا ہی فائدہ ہے تے جو اس بڑے بندے مدرسیاں چوانی نہ دیندے او دن سان مڑ کے پڑھائنا کھوینا جڑے دیندے رہن اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمت کرے اللہ کریم انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے جنہاں سانو کتاباں بھی لے دتیاں کھانا بھی دیندے آئے بجلی دا بل بھی دیندے آئے اور پھر ساڈے استاد صاحب دی بھی خدمت کردے آئے تو سانو پڑھاندے آئے۔ اس واسطے اے جناب دی خدمت گزارشات نے انہاں نو ذہن وچ رکھیا کرو اور علامہ صاحب دا جو مشن ہے ان اگے چلاؤ۔ حضرت علامہ مولانا غضنفر صاحب جو بندہ ناچیز نال بڑی محبت رکھ دینے اور میں ویسے الحمدللہ ہر سنی نالی بڑی محبت رکھنا دین نال ہر بندے نے پیار ہونا چاہیے اور اس سے سطح تے نظریاتی پیار اور محبت ہونی چاہیے اہل سنت نال۔ اور عزیزم عابد حسین جیڑا اس محفل دا اہتمام کردا ہے ہر سال اور بندہ ناچیز بھی حاضر ہوندا ہے اے دے جیڑے گھاری چوں مومنین مومنات فوت ہوئے نے اللہ انہاں نو جنت الفردوس نصیب فرمائے اے دے کم میں چلا برکت پائے۔ عزیزوں میں ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید دی تو اڈے نال اس آیا کریمہ دے تحت چند گزارشات پیش کرنی ہیں اس تو بعد دعا ہو جانی ہے۔ میرے واسطے آج تقریر کرنا آسان ہو گیا ہے کہ کچھ سواگا کہ علامہ صاحب چنگا رگڑ کے مار چھڑیا ہے ہن پچھو کچھ بھی کر چھڑیا تو کام صحیح ہو جانا۔ عزیزان من و دوستان محترم آپ دی محبت اور پیار ہے اہل سنت و جماعت دے بزرگ علماء بندہ ناچیز نال بڑی محبت فرما دینے اے انہاں دی شفقت ہے اے انہاں دی مہربانی ہے اور اے دے نال اور کچھ بھی نہیں ملدا صرف بندے دی حوصلہ افزائی ہو جاندی ہے پھر بندہ سمجھدا ہے میں جو کر رہا کنہ بندیاں نوں دا احساس بھی ہے تے کنہ بندیاں نوں دا پتہ بھی ہے میں کردا رہا تو اے دے نال پھر حوصلہ افزائی ہوندی ہے اور اے سنت بھی ہے اپریشیٹ کرنا اور جڑا کم کردہ ہوئے اس نو تھپکی دینا اے او دے واسطے تسلی اور تشفی دا سبب ہوندی ہے۔ عزیزان من و دوستان محترم اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم اللہ دا انہاں لوگاں نال وعدہ ہے محبوب دی جماعت چوں وعملوا الصالحات جڑے صاحب ایمان بھی ہوئے تے جنہاں دے عمل بھی چنگے ہوئے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ انہاں نو زمین وچ نبی تو بعد خلافت عطا فرمائے گا۔ توجہ ہے حضرات میرے بچے اے مسئلہ پکا لو ایک باری میں سناواں مڑ علماء کو سنو مڑ سنو مڑ سنو مڑ سنیا کوئی نہ کوئی گل باندھی راندی ہے کوئی نہ کوئی گل ذہن چوندی راندی ہے وات سنیا مڑ وہ مسئلہ پک جاندا ہے تے مسئلہ پکانا جڑا ہے نا وہ اصل چیز ہے۔ دھیان نال سنو اور دھیان نال سمجھ لو خالق دا وعدہ ہے نبی دے غلاماں نال کس گل دا
کہ تواڈے چو جڑے صاحب ایمان ہوئے تے عمل بھی چنگے کرتے ہوئے لیستخلفنہم فی الارض، کہ میں انہاں نو زمین وچ خلافت دیاں گا۔ ہن جنوں اللہ خلافت دینی ہے اون دے وچ دو تے ضروری چیزاں پائیاں جان گیاں۔ ایک او ایمان والا ہوئے گا، دوجے او دے عمل نیک ہون گے۔ اللہ نے خلافت دیاں شرطاں بیان کر دی تھی۔ توجہ ہوگی جناب؟ تے اے ہن بندیاں نہیں دینی، وعدہ اللہ کیتا ہے۔ اے ہو نہیں سکتا وعدہ رب ہوری نال کیتا ہوئے تو دے ہوری نہیں چھٹے۔ اے بھی نہیں ہو سکتا مڑ سن لو کہ وعدہ اللہ کسے اور نال کرے تے لے کوئی اور جائے۔ جن ڈھینی ہے وعدہ بھی تے اللہ فرما دے انّا وعد اللہ حق، دنیا ادوں ادھے ہو جائے اللہ دے وعدے سچے نے۔ لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ دے کلمات چینج، اللہ دے کلمات بدل دے۔ ہاں جی، کان امر اللہ قدرم مقدورا، اللہ دے امر مقدر نے، چینج نہیں ہوندے، بدل دے نہیں۔ اللہ فرما دے کہ تو نہیں تکیں گا دنیا ایدو تو ایدے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دے امر بدل دے۔ ہن اے اللہ دا وعدہ ہے، اللہ دا وعدہ ہے۔ میں مڑ پڑھ دینا، اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، جڑے صاحب ایمان ہونگے اور عمل صالح کردے ہونگے، لیستخلفنہم فی الارض، اللہ انہاں زمین وچ خلافت عطا فرمائے گا۔ نبی تو بعد خلافت نہ کھڑائے گی۔ تھوڑا جا فرق ہے بھئی، گل نو سمجھنا پونا ہے۔ سمجھن واسطے میں تھوڑا جا پیچھو لگنا تو ان سمجھ آ جائے گی۔ اللہ قرآن ارشاد فرمایا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جڑا لفظ ہے نا فی الارض، اے بھئی قابل غور ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ میں سبحان اللہ اچھی دی ڈیمانڈ نہیں کردا، سونے آؤ ہولی بھی آندے رہو، میری گل سنو، جس لئے میں اچھی بولیا اس لئے دوانوی میں آکھنا اچھی بولو، اجد صرف غور کرو۔ تو میں روز مثال بندیاں دیندہ رہنا، او خالو دے گی، توجہ ہے جی؟ میری گل سنو بھائی، اینا بندیاں نال میں پیار ہے تاں میں اینا نال ذرا گل کر لینا ہوں۔ ویسے عام بندیاں نال مخاطب انج نہیں ہوندہ ہے، پیار تو ہوندہ ہے۔ یہ روزہ بشیر اکبر تھے، وہ جتھے میں انہاں تھے بھی بجے ہوں گے۔ ہاں جی، اکثر میں اس علاقے میں جدوں بھی ہونا نیڑے نیڑے، ہوں تو بشیر اکبر بڑی دور بھی لے جاندے بندے اس نوں تے، ہاں جی جاندے بھی پیچھے نے، یہ بھی انہاں وچ پالٹی۔ عزیزان من، اللہ فرماتے ہیں اذ قلنا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ فرمایا فرشتیاں نو کہ میں زمین خلیفہ بنا لگا۔ جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل فی الارض، فی الارض دی خلیفہ، میں زمین خلیفہ بنا لگا، زمین تے اپنا خلیفہ بنا لگا۔ لو جی، اللہ سونے نے حضرت آدم نو بنایا۔ قرآن چلا یہ کوئی نہیں آکھیا بجین میں بناؤں گا یہ روحانی ہے یا جسمانی ہے، زہری ہے یا باطنی ہے۔ اللہ جن بھی دیتی ہے، ہر شے دیتی ہے۔ لبی گال ذرا غور نال سنو، جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین خلیفہ بنا لگا، بنا لیا جدو خلیفہ۔ خالد آ گیا ہو بیخ لو، جی پروانہ شمع تو دور نہیں رہ سکتا، خالد ہے نا، پیار والا ہے۔ توجہ کرو جی، اللہ نے خلیفہ بنایا، پہلے خلیفہ حضرت آدم۔ ایک گل سن لو، آدم خلیفۃ اللہ نے
یہ ذہن وچ رکھنا ایک فرق ہے، یہ ونڈ بعد وچ نکلے گی۔ آدم اللہ دے خلیفہ نے، متوجہ ہو گئے جناب؟ اچھا خلیفہ بن گئے، جدو بن گیا تے اللہ فرمایا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ فرمایا کہ خلیفے دی تعظیم کرو۔ سجدہ تعظیمی سی، عبادت دا سجدہ رب تو علاوہ کسے نو جائز ہے؟ ساڑی شریعت جو اساں تو میری اور تہاڈی ہے، رسول اللہ نے سان عطا فرمائیے، او دے وچ سجدہ تعظیمی بھی کسے نو جائز ہے؟ گھوڑے نو، جھنڈے نو، پیر نو، قبر نو، مرشد نو، سید نو، عالم نو، فقیر نو، صوفی نو، کسے درخت نو، کسے شے نو بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔ وہ ایک بندہ تسی نیٹ سے سنیا ہونا، کدی لتاں چاہ کے ادھر درد ہے، کدی چاہ کے ادھر درد ہے، تو اندر ساری دنیا گھوڑے دے پیر تے سجدہ کرے، اسے بجائی کوئی؟ تو میں جناب عرض کر رہا ہوں کہ سجدہ تے محمد الرسول اللہ نے بھی نہیں جائز، اور کسے نو کمڑیا سجدہ کیوں جائز ہو سکتا؟ توجہ ہے کہ نا؟ بندے جدو بھی جھکنا ہوئے اس بندے نو چاہیے کہ اپنے خالق اگے جھکے، بس سجدہ صرف رب نو سجدہ ہے۔ توجہ ہو؟ اللہ فرمایا تعظیم دیو میرے خلیفہ نو، یہ مطلب ہے جنہوں رب خلیفہ بنائے او دی نال تعظیم کرنی پوندی ہے، رب دا بنایا جو ہے۔ پتہ نہیں ہون سمجھ دے پہو کہ کوئی نہ، جنہوں خلیفہ رب چا بنائے او دی تعظیم کرو۔ ایک گل ہوئی ہے فرشتیاں نال، با تعظیم کرو۔ جنہ اللہ پاک نے کرم فرمایا انہیں کر لی، ایک وچوں کھلوتا رہا اسا کیا میں تو نہیں ہوتی، میں خلیفہ دی تعظیم، جیڑے خلیفہ دی میں گل پہ کرنا ہو نبی بھی نے، انسان بھی نے، سب تو پہلے خالق نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ سونے بنایا، مڑ سجایا، مڑ متوازن کیتا، ہر چیز دے اندر توازن قائم کر کے بڑا سونا بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تکریم اور تقویم دا تاج پہنا کے فرمایا تعظیم کرو، ساریاں کیتی ہوئے کہا کیا؟ چپ کرو اے، میں بچیاں نال بڑا پیار رکھنا کیونکہ میں سمجھنا ہے پنڈیری ہے، تساں آگوں وڈیاں ہو کے محفلاں کرنیاں نے، ساڈیاں منڈیاں آگے کرنیاں نے، اس تو تن ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ پنڈیری کوئی بھی بندہ ضائع نہیں کرتا، لیکن جے پنڈیری گون لگے تو سیانے سپرے کر دے ہے، یہ ذہن وچ رکھیا ہے، تو ساڈے کول سپرے ہے، اسی اوویں کاری نہ کھنے کر چا۔ ہن مہربانی کرے چوں چا نہیں کرنی، جڑا جوڑی چاہ جائے تہاڈا ہے۔ ہوں اس تو بھی کوئی رکھا ہے، کوئی گڑی لینی ہے رہا، بس اینی مہربانی کرے بولیا ہے نا، جڑے تہن ڈی جان وہ تہاڈے، جڑے سن ڈی گئے وہ ساڈے۔ جناب جے باڑا تنگ کر دے تے اٹھے اٹھے ہو جاویا ہے، لیکن آواز نہیں چاہیے، تہاڈی مہربانی۔ بھائی یہ بھی بچے ہوندے نا پیار والے، ایس ویلے رات نہیں کیڑا جاگدا ہے، تو مسیتے بیٹھے نے، اللہ دے ذکر واسطے بیٹھے نے، میرے اس نے زانتے یہ بس ذکر واسطے بیٹھے، اور اتنے کیڑے لاڑے دی جان چڑھنی ہے جندے تو پیسے چکنا ہے بیٹھے، ذکر واسطے آئے نے، اچھے بچے نے، انہاں وڈیاں ہونا ہے تے رسول اللہ دے دین دی حفاظت واسطے انہاں مجاہد بننا ہے، ٹھیک ہے؟ تے جو کو 10 روپیے مولوی کسے دے یا نات خان دے بوجھے جو پا لین تے رعایت دیتا کرو، بال جو ہے بچے ہیں۔ ہاں جی، انہاں کیڑا سمگلنگ کرنی ہے شدے، بچے نے، ایڈی تشدد اور سختی نہیں ہونی چاہیے۔ مہربانی جی، بڑی توجہ ہونے، دھیان نال گل سنو۔ اللہ فرمایا سجدہ کرو، ساریاں کیتا، ایک بھی جوا کڑیا رہا، اس نے کہا میں خلیفے نو نہیں مندا، کوئی لمبی چوڑی گل نہیں، میں سادہ جی گل کرنا ہے۔ اللہ فرمایا نکل۔ سید شبیر شاہ اور گل کر دے ہوندے ہے، میں جس خطیب دی بھی گل کرنا ہوں دا شعر پڑھا، میں ہوں دا نام لینا تاکہ وہ دی یاد بھی رہے تو ان ثواب بھی ٹھیک۔ شاہ اور دے ہوندے ہے، سنیا ہو جس ایک نو نہیں منیا، اون اللہ جنت وچوں باہر چکڑیا ہے۔
ایک خلیفے نہیں منیا تے اللہ جنت وچوں باہر کڑ چھڑیا تے جڑا جی ہے باہر تے مندہ ساریان کوئی نہیں پتہ نہیں اس باہر وہ اندر کی میں جانا ہے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں لو جی وہ چل بھائی سیانا نکلے وہ بھی نکل گئے اس بھی یہ کوئی نہیں اڑی کی تھی میں معافی دیو چاہ یا میں انج کیوں کیتا ہے اس آکھیا میں جاننا میں کو جوڑ بھی رلینے منن والا جبریل ہے خلیفہ نے نہ منن والا ابلیس ہے وہ دے مگر بھی بتیرے نے وہ دے مگر بھی بتیرے آگے سمجھ آگئی پھر اللہ قرآن فرمایا یا داؤدو انا جعلناک خلیفتا فی الارض اے داؤد میں تینوں زمین خلافت عطا کروں گا توجہ ہے جی اللہ پہلی آیت فرمایا ہے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ دوسری آیت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفتا فی الارض متوجہ ہو زمین خلافت دیاں گا سارے سیانے بیٹھے ہو حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی نے تے نبی بھی نے یعنی انہاں کو خلافت ہے نا جڑی وہ صرف تویزاں والی تے دم والی نہیں تو پیری مریدی انہاں نے اللہ دیتی ہوئی ہے تے حکومت دوجان دیتی ہے نہیں جنہوں اللہ خلیفہ بنایا ہے ان حکومت بھی دیتی ہے تے نبوت بھی دیتی ہے اس گل نو دھیان نال سن لو نا اس تو یہ دھیان نالا نہ بکوج بندیاں دینے کہ حضرت علی خلیفہ نے روانی ابو بکر صدیق نے سیاسی میں کہ جی اساں جن خلیفہ پہ قرآن ہی چوبے نے اللہ فرما رہا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض انہوں اللہ حکومت بھی دیتی ہے تے نبوت بھی دیتی ہے اور دنیا میں 10 چھڑیا ہے میں جن دیواں دوویں شیاں کٹھیاں دینا یہ ونڈ بھی کسے کیتی ہے تو کسے بندے کیتی ہے اللہ تے اللہ دے حبیب ونڈ کوئی نہیں کیتی یہ گل چونکہ سارے ان سمجھ کوئی نہیں ہونی اس واسطے سارے ان سے زور ہی نہیں دیندہ اگاں لنگ چلنا اور اگے نکلنا میرے اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا توجہ ہے جی منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اللہ فرمایا وعدہ میرا اس خلافت ہے تو ان وہ جی دیاں گا جیو جی داؤد نو دیتی ہے توجہ نہیں کیتی گل پی گئے ہو نا ساریاں بچیاں واسطے گل نہیں ساریاں واسطے انہیں شعر پڑھا تھا گلا میرا تھکا ہے لیکن مڑ بھی میں پڑھا تھا ضرور ہوں گے تو بغیر تھے آباد مننا کوئی نہیں بد تقریر ہوئی ہے سننی نہیں مندے تے شعر نہ پڑھو تو اندن بڑی ہوئی اسی پر نہیں ہوئی جدو شعر پڑھی گئے وہ اندن بسارا کچھ ہو گیا ہے جس یہ پھر ہندہ ہے نا بندے اندن بنیرہ گوشت بھی کھا لئیے تو جنال اسی کنک دی روٹی نہ کھائیے تو سان لگتا ہے کوئی نہیں کھا دی یہ آل ہے جی تو شعر نہ پڑھو تو سان لگتا ہے تقریر کوئی نہیں ہوئی پاہمیں ہوڑی بھی پڑھو ایک ویچ پڑھ چھڑیا کرو میں کہیں جی تو اڈی گال مننی جائے دی پڑھی جاسی توجہ ہے اللہ فرمایا کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جی میں توڑے تو پہلے آن میں خلافت دیتی آئی ان کی تو انوی دیا گا یعنی ظاہر بھی ہوئے گی تے باطن بھی ہوئے گی حکومت بھی ہوئے گی تے روحانیت بھی ہوئے گی ہون میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا الخلافت من بعدی 30 سنۃ میرے تو بعد خلافت 3 سال رہے گی من بعدی میرے تو فوراً بعد ویج وقفہ نہیں توجہ ہے جناب ہون جی حضور نے فرما دیتا اللہ فرمایا کہ نبی تو بعد میرا بعد ہے میں دینی ہے تو نبی پاک فرمایا با دینی اللہ ہے ہونی 30 سال ہے ہونی کتنے سال ہے جی 30 سال جانے مانوں غور تو سا کرنا ہے آپ تے سمجھنا تسی آپ ہے جدو سرکار نو مرضے وصال ہویا نماز دا ویڑا ہو گیا فیصلے دی گھڑی آ گئی
رسول اللہ دا مسلح خالی ہے. بندیاں آکھیا اے گل دھیان نال سنیا، جڑے نمازی مسجد چاہے وہ سارے چنگے بندے ہیں. انہاں آکھیا عمر اگے کھلوو تے نماز پڑھاؤ. عمر اگے کھلوو تے نماز پڑھاؤ. حضرت عمر مسلح تے کھلو گئے. جدو حضرت عمر مسلح تے کھلوتے تے انہاں دی آواز بڑی بلند سی. معیار نے حجرے چو سماعت کی تھا تے آپ نے فرمایا لا نہیں، عمر نو واپس اٹھاؤ مسلح تو. اور میرے نبی دے الفاظ کتب حدیث اور تاریخ دے صفحات تے جگمگا رہے. میرے آقا نے فرمایا یا اللہ والمومنون الا ابی بکر. میرے نبی نے فرمایا نہ رب گوارا کرتا ہے تے نہ رب دا رسول تے نہ مومن گوارا کرنگے کوئی ابو بکر تو بغیر مسلح تے کھلوے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اللہ تے اللہ دے رسول نے فیصلہ کیتا ہے رسول اللہ دے مسلح تے ابو بکر کھڑا ہوئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی سونے وہ سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ پہ نہیں ابو بکر کھلوتا، میرے پاک نبی کھلا رہے ہیں تے مولا علی مگر کھلوتے نے. تے صرف مولا علی نہیں کھلوتے، میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا ابو بکر نو کھلار کے محمد مصطفیٰ بھی مگر کھلوتے نے. جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ 17 نمازاں ابو بکر صدیق نے حضور دے مسلح تے حضور دی حیات ظاہری اچ پڑھائیاں ہیں. انہیں ایک نماز ہو بھی ہے جی حضور بھی پیچھے کھلوتے. اور میں کہ تو جوانا ہے 12 نے تے تو 1200 تے انگلی رکھ کر 700 منوا لا پتر علی دے ہون. 12 دن نہ بج 12 نے میں کہسی 12 نے منیا ہے تو 1200 تے انگلی رکھ با علی دے پتر نے تے انہاں امام منو اسی مننا دے اسا مان لیا. تو ایک درخواست ساڑی بھی ماننا سی جو تیرے آنکھیں پہ مننے آ تو نبی دے آنکھیں لگ کے ایک تے مان لا. توجہ ہے کہ نا؟ ماتم دا جگڑا کوئی نہیں ساڑا شیعہ نال. بتیا کو ماتم دا جیڑا ہے نہیں 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 ماتمہ دے کیڑے مسئلے مسئلہ آئے مسئلہ آئے جتھے میں تو انگل پہ سنانا ہے اے تے کسے دا ذاتی فیل ہے کوئی جو کرتا ہے وہ دی اپنی مرضی ہے میں نو اس گل لڑکی کر. سمجھ آئی دے کہ کوئی نہیں؟ میرے کو اگر کوئی مسئلہ پوچھے بھائی جائز ہے نہیں جائز تو میں دس دیا اگو کسی اپنی مرضی کرنی ہو کرے یا نہ کرے. اس گل تے فیصلہ تے روڑا نہیں روڑا ایتھے جی ابو بکر صدیق نو امام رسول اللہ بنایا ہے تے علی اعتراض کی میں کر سکتا ہے. ایک گل میری سیانے بندے بیٹھے ہو تسی پیچھے ہوکیاں تے بے ایک ڈیرے بندے ہو. ایک ڈیرہ میرے آنکھیں بھی بنو. ایک امام علی نے ایک امام حسین نے بیچ حسن بھی انسلو حسین اے دو امام نے دو امامہ دا عمل ہے. بادشاہ یزید حسین پاک نال بچے تے بڑھے پایاں 72 بن دے معروف تعداد ہے. حسین پاک نال بچے تے بڑھے پایاں کتنے بن دے نے 72 حضرت حسین نال دے. مولا حسین لڑے نے یا نہیں؟ توجہ ہے تے نال جو بندے کوئی نہ چپ کر جاندے کھا یہ سمجھ آئیے کہ کوئی کیتی نے چپ اے تے گل ہوئی. نہ امام کمزور ہوندا ہے نہ بے زور ہوندا ہے تے نہ اندروں اور تے باہروں اور ہوندا ہے. جیڑا امام ہوندا ہے امام ہوئے تے وہ امام ہوندا ہے. یہ توجہ ہے. اور بندیاں دے عقیدے تے معصوم عن الخطا بھی ہوندا ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نا عزیزو؟ مسئلہ سمجھو. حسین 72 نال لے کے اگر یزید نہ لڑے تے اے اس گل دی علامت ہے کہ یزید باطل ہے. حسین ساری کائنات تو بہادر بندہ ہے میرا عقیدہ ہے. جڑا 72 نال لے کے بھی وہ دے نال لڑ گیا جڑا بے دین سی کمینہ سی بد خصلت سی 2 نمبر جوا.
گل میری سننی ہے تے یاد کرنی ہے، میں توانے یاد کرنی ہے، جنہ چر توانے یاد نہ ہوئے گی میں چاس نہیں ہونی، میں توانے گل پکوینی ہے، توان بھی پکوینی ہے۔ یا جڑے سٹیج سیکٹری نات خان سارے بیٹھے مولوی چلو انہاں تو ظاہر اگے ہی آندی ہونی ہے، علماء جو توان سارے میں یاد کرنی ہے، کل نو تساں یہ گلاں مڑ بندیاں تو پوچھ لیاں نہیں ہونی۔ حسین دے نال 72 نے آپ یزید نہ لڑنے کہ نہیں لڑے؟ علی سرکار نہج البلاغہ اچ موجود ہے، جناب بات سمجھ لو، نہج البلاغہ دے اندر ایک خطبہ موجود ہے، نہج البلاغہ صحیح ہے یا غلط ہے میں دے اتباس نہیں کر رہا، نہج البلاغہ دی نسبت قوی ہے یا ضعیف ہے، دی سند ہے یا نہیں میں دے اتباس نہیں کر رہا۔ نہج البلاغہ چ لکھا ہے ابو سفیان حضرت علی دی خدمت چادر ہوئے جدو ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ کمزور قبیلے بنو تیم دا ایک بندہ خلیفہ بن گیا، حق تے تیرا بن دے علی، میں مدینے دیاں گلیاں نو سوارا تے پیادیاں نال بھر دیاں گا، چل لڑیے تے خلافت لئیے۔ حضرت علی نے کی فرمایا؟ فرمایا چپ کر، تو پھل نو پکن تو پہلا توڑنا چاہنا ہے، پھل نو پکن تو پہلا توڑنا چاہنا ہے، اجے نہیں پکیا، اجے واری نہیں آئی۔ بات سمجھو عزیزو، اور یاد رکھ لو ہولی جی توڑے ذہن وچ گل پانا چاہنا، اگر 72 ہوندیاں حسین پاک یزید نہ لڑن، اے یزید دے غلط ہون دی دلیل ہے، تے علی ابو بکر تے عمر تے عثمان نال نہ لڑن تے انہاں دے صحیح ہون دی دلیل ہے۔ بندے آندے انہاں نوں حکم نہ جنگ دا، ہم لڑے کیوں نہیں؟ جے حکم سی تے پھر لڑنا ہی نہیں سی چاہیے، تے جے حضور حکم دے گئے تے یہ بین لفٹ کس لئے ہویا ہے؟ حضور بین لا گیا نا بالی تو لڑنا نہیں، تے پھر وہ بین اٹھیا کیوں ہے؟ اتنی جنگاں حضور، ایک جنگ صرف نہروان 12,000 بندے حضرت علی پاک نے وصل جہنم کر دیتے، 12,000 ایک جنگ، تے حضرت علی لڑے نے تے لڑ کے دسیا جتھے لڑنے دی جا ہوئے علی اتھے لڑدا ہے۔ کوئی توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ جتھے لڑنے دی جا ہوئے اتھے علی لڑدا ہے، تے صدیق نال علی لڑیا نہیں، صدیق نو تے علی مشورے دیندا رہیا ہے۔ عمر نال علی لڑیا نہیں بلکہ عمر نو مشورے دیندا رہیا ہے۔ عثمان نال علی لڑیا نہیں، عثمان دے پارے علی دے پتر حسن تے حسین دیندے رہے نے۔ میں بڑی ذمہ داری نال دس رہا، حضرت عثمان ذو النورین دا پہرا امام حسن تے حسین دیندے رہے۔ میرے بچیاں سمجھنا نہیں چاہیے جس شہد ہے پارا حسن تے حسین دیندے رہے نو شہ کتنی قیمتی ہے۔ توجہ ہے کہ نا عزیزہ نے من، میں جڑی گل کو سمجھا رہا نا یہ بڑی یاد رکھنے والی ہے اور یہ بڑی قیمتی ہے، میرے بچے یاد کر لو اور پکا لو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما دے انما الشورى للمہاجرین والانصار فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِدًا۔ آپ فرما دیں اگر مہاجرین اور انصار اکٹھے ہو کے کسے بندے نے اپنا امام بنا لین تے اوہی اللہ دا وعدہ کیتا ہے پورا ہو جاتا ہے، وہ دیتے اللہ دی رضا شامل ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے نہج البلاغہ ایک خطبہ موجود ہے، حضرت عمر نے اجازت لئی کہ جی میں جنگ تے جاؤں، دیکھو نا حضرت علی کو اجازت حضرت عمر لے رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں خود جنگ تے جاواں تے لڑاں، کیونکہ مسلمان تھوڑے نے، دشمنہ دا لشکر بڑا قلیل ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا عمر مسلمانہ دی فتح دا مدار کثرت اور قلت نہیں، اے او خدائی لشکر ہے، تیرا لشکر خدائی لشکر ہے، تے اللہ اپنے وعدے دا اتمام فرمائے گا، تو او جماعتیں جدے نال رب نے وعدہ کیتا ہویا ہے۔ اے قرآن دی اس آیت دی تفسیر مولا علی فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم دی، آپ فرما دیں کہ توانو اللہ پاک نے اپنے وعدے دا مصداق بڑھا کے اپنے وعدے دا پورا کرن دا ٹائم آ گیا، اور اللہ اپنے وعدے نو پورا کرے گا۔ عمر تینو جنگ تے جان دی لوڑ نہیں، تو مدینے رہے، رب اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، لشکر پوری دنیا تے پھیلے گا، تینو جان دی ضرورت نہیں۔ تیری حیثیت اس ویلے انجے جی میں عالم اسلام دے اندر تیری حیثیت ہے جی میں چکی اچ کتب ہوندہ ہے، او جڑی بجلے سن کلی ہوندی ہے، وہ کلی نہ ہوئے تو چکی نہیں چل دی۔
حضرت علی فرماندے نے حضرت عمر نو کہ تو عالم اسلام دی چکی اچ مرکز دی حیثیت رکھنا ہے، مدینے رہ کے اس چکی نو گیڑدا رہو۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں حضرت عمر نو، یہ نہج البلاغہ اچ لکھا ہے کہ مدینے رہ کے اس چکی نو گیڑ اتھے بہ کے چلاندا رہو، کافران دے دلاں نو جلاندا رہو۔ بھائی میرے بیلیوں کو سمجھ آئیں جے کہ کوئی نہ؟ عزیزان من اے وہ جماعت رسول اللہ دے صحابہ دی جنہاں نال خالق کائنات نے وعدہ فرمایا ہوا ہے، اور اس وعدے دا اتمام فرمایا، کما استخلف الذین من قبلکم، محبوبہ جی میں پہلیاں نو میں خلافت دیتی سی، اوویں دی خلافت میں تیریاں یاراں نو دیاں گا۔ یاد رکھو حضرت آدم حضرت داؤد اے اللہ دے خلیفے نے، ابو بکر عمر فاروق تے عثمان تے حضرت علی تے حضرت امام حسن رسول اللہ دے خلیفے نے۔ توجہ ہے جی بھائی میرے عزیز، میرے نبی نے فرمایا، ہون میری گل نو دھیان نال سنیا جی، اس تو بعد میں تقریر پھر نیڑے مکان دے لے جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا الخلافت من بعدی 30 سنۃ، میرے تو بعد خلافت 30 سال روے دی۔ صدیق اکبر دی پہلی نماز تو لے کے امام حسن دی آخری نماز تک گن لا پورے 30 نے۔ جی کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ صدیق اکبر دی پہلی نماز تو لے کے امام حسن دی آخری نماز تک گن لا پورے 30 سال بن دے۔ توجہ ہے؟ اس تو علاوہ مینتری کوئی پورے کر کے بکھائے۔ جی کو سمجھ آئی دیکھو جی اردو گنی ہے نا، حضرت علی تو لے کے امام حسن تک 3 نہیں پورے ہوں دے، 12 پورے 3 ہونے ہی نہیں، 3 انجی پورے ہونے نا، ابو بکر صدیق تو لگنا ہی تھی، امام حسن تو ہونی تو پورے 3 ہو جانے۔ میرے نبی پاک سرکار نے اس تو بعد حضور نے فرمایا اس تو بعد پھر بادشاہت ہوئے گی مگر رحمت ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس تو بعد بادشاہت غلط ہو جائے گی، فرمایا بادشاہت ہوئے گی مگر رحمت ہوئے گی۔ عزیزان من، دوستان محترم، گرامی قدر حضرات، اے او جماعتے جنہاں نال اللہ سونے نے وعدہ فرمایا ہوا سی، اور رب نے اس وعدے نو پورا فرمایا۔ رسول اللہ دے دین نو صحابہ کرام نے جزیرات العرب تو اٹھا کے 3 بر اعظمہ تک پھیلا دیا، اور آج بھی دنیا رسول اللہ دے نام لیوا جتھے جتھے موجود نے، نبی پاک سرکار دے صحابہ دی عظمت دا صدقہ، رسول اللہ دی آل دی عظمت دا صدقہ، اور گن گارین تے دی وجہ رسول اللہ دے صحابہ نے۔ نعرہ تکبیر! 1,26,000 صحابہ نے حضور دے، مکہ تے مدینے اچ قبراں کنیاں نے؟ توجہ ہے؟ گل تحقیق دی بنیاد تے بیٹا جی ہو رہی ہے نا۔ صحابہ 1.25 لاکھ نے کیا ہے، علامہ صاحب بھی تو اندر سے، بعد علماء نے 1.5 لاکھ لکھیا ہے، بعد نے 4.5 لاکھ لکھیا ہے، تو اسی 1.25 لاکھ تے ہی کھڑے رہو۔ صحابی 1.25 لاکھ نے، کسے دی قبر ترکی اچ، کسے دی قبر قادسیہ دے میدان اچ، کنہ دیاں قبراں یرموک، شام، یمن، حضرموت، پاکستان، انڈیا، دنیا دے کونے کونے تے رسول اللہ دے صحابہ دیاں قبراں بنیاں ہوئی نے۔ آخر اس گل تے کدی نے سوچا بھائی ایدے لین کی گیا ہے؟ توجہ ہے بھئی یہ جنہیں رسول اللہ دے صحابہ نے 1.25 لاکھ اتھے ہونے چاہیے دیا ہے، یہ پوری دنیا کیوں بکھرے ہوئے؟ کوئی کسی جگہ تے شہید ہویا ہے، کوئی کسی جگہ تے شہید ہویا ہے، کوئی کسی جگہ تے شہید ہویا ہے، کوئی کسی جگہ تے شہید ہویا ہے۔ آخر یہ کی نہ دے کام آئے؟ صرف رب دے دین دی سر بلندی آستے رسول اللہ دے صحابہ کٹ دے رہے، اپنیاں جاناں قربان کر دے رہے، رسول اللہ دے نعرے مار دے رہے، تے رسول اللہ دے دین واسطے اپنا گھر بار تے وطن چھوڑ کے پھر پلٹ کے نہیں گئے، جڑیاں گلاں یار دسیاں آئیاں دنیا دے کونے کونے تے لے کے پھیل گئے۔ عزیزان من ایہی تے پرابلم ہوئی کہ بندیاں سمجھا نا میرے نبی سرکار دے صحابہ دی عظمت۔ عزیزان علی وقار اسی رسول اللہ دے یاران علی میں پیار نہیں کر دے، میرے آلہ حضرت فرما دے
جنا بنے گی جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر قبر دیاں چار دیواراں ہوندیاں چار ہی ہوندیاں نا تے نبی دے یار بھی چار نہیں اے نہیں سمجھتے سی دوجے شریک نے نہیں حضور فرماتے ہیں فختار علی منہم اربع اللہ نے امت وچوں چار میری واسطے چن لے نے جویں امتاں وچوں امت چنی ہے میں امت وچوں یار چنے نے میں اگے سگیاں روز دسترانہ تسی تو فیس بک تے آپ پہ چن دیو نا تائیں 2 نمبر والے نکل دے ایویں نہیں اور فیس بک تے لائک تے ان لائک کر دے رہندے ہو کہ ایکسپٹ کر دے ایکسپٹ کر دے ایکسپٹ کر دے میں موبائل دے بارے کافی الحمدللہ معلومات رکھنا لیکن میں اجے تک فیس بک نہیں چلانا اس اعزاز تو محروم ہاں کوئی ویلا نہیں پہ ہوندا ٹائم لگدا ہے تے ارادہ میرا بھی ہے بھائی نو چلاواں تے صحیح ہے فیس کیویں دی بک ہوندی ہے ذرا ویکھیے ویلے ہوئے تو چلانی ہے اجے ٹائم نہیں پیا لگدا ویسے موبائل میں یوز کرنا اور علماء نال میرا رابطہ بھی ہوندا رہندا ہے لیکن واٹس اپ تے اے فیس بک تو ذرا اجے دوریاں سنیا جنگل دا ماحول ہوندا ہے اندے وچ کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں جیدا دل کردا ہے گالی کڈ کے بھج جائے کوئی پتہ ہی کون لگدا میں کہ چلو چنگا موڑو تے دور ہی رہنے او کو سمجھ آئی کوئی نہ تو تسی اودے اوتے ایکسپٹ کر دیو یار تے ایکسپٹ بھی کر دیو تے ریجیکٹ بھی کر دیو کوئی 4000 لئی ودا ہے کوئی 2000 لئی ودا ہے کوئی آندا میرا 500 یار ہے تساں بنائے نے آپ تواڈے یار تساں ایکسپٹ کیتے نے نبی دے یار اللہ تے اللہ دے رسول پسند فرمائے نے اے میں خیال نہیں دے رہا بھئی یہ میرا گمان ہے نہیں حضور فرما رہے ہیں فختار علی اللہ نے میرے لیے ان کو چنا ہے اور بھائی جنہاں نو رب چنے تیرے تے میرے انتخاب چناؤ غلطی ہو سکتی ہے جنہاں نو اپنے حبیب واسطے اللہ کائنات ہی چن لیا ہے کوئی تصور کر سکتا ہے میرے نبی دے یار کڈی افضل تے اعلی شان والے ہونے چار دیواراں نے قبر دیاں میرے اللہ حضرت فرماندے نے تو نبی دے چار یار نال پیار کر چواں دیواراں چوں تین سکون آوے دا بریلی والے بولے دے فرماندے نے جنا بنے گی جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے جو اپنے سینے میں جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے عزیزہ اے او یار نہیں جنہ دھوکے دیتے نے یار وہ بھی ہے جیڑا بندہ میری گل نو سمجھے میں اس بندے داد دے آندا بندہ 40,000 مرید ہویا کوفے چھے کنہ میں آکھیا ہے معروف فگر ہے 40,000 بندہ مرید ہویا ہے کوفے دی مسجد چھے حکومت آکھیا سا ویکھنا کیڑا کیڑا نال کھلوتا ہے جیڑا نال کھلوتا سا سویرے گھر ڈا بھی لینا ہے تو گھروں باہر کٹ بھی لینا ہے گورنمنٹ دی دھمکی بھی میں بڑی ڈاڈی ہوندی ہے پتلے بندے کھلوندے نے میں تا ہوڑا پچھلا الیکشن لے کہتے سارا چانن میں تو ویکھ لیا یہ سمجھ آئی میں ویکھیا ہاتھ چومن والے کیویں ہاتھ چھڈیندے نے اے میں اپنی آنکھاں نال ڈٹھا ہے کام جی سمجھ آئیے کوئی نہ اجے شکر ہے میں بڑا دھک دیا ہے گا پچھو باگاں تسی کھلو جی سمجھ آئی بڑے دھکے لائی نے پچھو میرے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے بشار یہ گاں ہویا ہے تسی تے میں ہوئے پے ہو
لیکن وہ اللہ دا فضل ہے بڑا سی بھی اتھے ہی رہنے ہیں. میں آخیا نہیں کسی ہو رہی نوئی میرے کو بھی دکا لوا لو شاہ اور یہ اس کام میں کوئی نہیں ہونا. اور انہاں گھر آئی دے آئے چانن میرے حال کر نہ بھی کھا میں بندیاں دے منہ شدے شرمندہ ہوں دے نہیں ایتھے میرے حال نہیں رکھ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں. آج جڑے ہر ویلے چار چار باری ایک باری ہاتھ پھاد کے تو چار چار باری چوم دے آئے وہ بندے لبے ہی نہیں. جلے الیکشن مکہ ہے موڑ آ کے پوچھا نے سلام ہے جی جیوں دے ہو. میں کہا جی خیری میری لگے بدنے آ کوئی سمجھ آئیے گا نہیں. مجھے اس الیکشن دا ایک بڑا فائدہ میں نہیں. آ جڑے ایویں میرے نال ہر وقت بندے لگے رہندے ہیں اے وڈے وڈے سرکوب قسم دے چودھری انہاں دی میں سیان ہو گئی ہے. بھائی ایویں جتیاں چاہیے ودے نے انہاں دا مطلب کچھ ہو رہا یہ دا بڑا فائدہ ہو گیا. ہاں جی تے کچھ یہ فائدہ ہو گیا ہے ہر وقت مینوں آ کے آندے رکا لکھ دے وے فلانے آل تھانے آل بھی ہسپٹل بھی ڈاک خانے آل بھی نہ سن تے نہ چودھری بنا کھڈیا تویز بھی لکھو تے رکے بھی لکھو. ہوں جیڑا آوے میں آنا نہ بھائی ہوں بھائی میں بھی دم ہی کرنا بس ہوں تسی بھی ادھر ہی جانا ہے جدے اگے جاندے ہو. ساڈا تہاڈا تعلق صرف مسلیاں دا ہے. نماز پڑھیا کرو مسئلے پوچھیا کرو دم کرایا کرو توید لیا کرو داغے لیا کرو لیکن پتر ادھے سان نہیں لے جانا. ساڈا تہاڈا وہ کنٹیکٹ ختم ہو گیا. یہ مڑ نفع ہی نہیں ہویا یہ نفع ہویا. تے وہ جناب میں رضے پہ کرتا بے 40,000 بندہ مرید ہوئے. حکومت آخیا بس ویکھنا کیڑا کیڑا نہ ہے. وہ ہلے انہوں نے بھی پی سی دی تے 16 دی کوئی مجبوری ہو سی دبا سوا جائی دے کوئی. ہاں اجے بڑا ٹائم ہے تقریر دا جی میں تسا آخیا ہوں میں کرائیں اوے سن دے پے ہو دھیان کرے جے میں 40,000 بندہ بیعت ہویا مرید ہو گئے. حکومت آخیا بس تسی مگر کھڑے ہو نا ویکھ لینے آتا. نماز شروع ہوگی مگر 40,000 اس لیے سلام پھریا مگر ایک دوجے نس گئے پتہ نہیں جتیاں پائیاں نے کہ کوئی نہیں. یہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں. یہی فرق ہے کوفے والے مریداں تے مدینے والے مریداں. بھائی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. کوفے والے مریداں تے مدینے والے مریداں یہی فرق ہے. تے میں ہسٹری دے طالب علم بچیاں نو آنا سیان کرو کوفے والے مرید کیڑے آئے تے مدینے والے مرید کیڑے آئے. میں ہسٹری دے طالب علم بچیاں نو آنا کہ جاؤ میرے بچوں اس گل دی تحقیق کرو خط لکھ کے کوفے سدن والے مرید کیڑے آئے تے مدینے چ نبی پاک سرکار نال جان دین والے مرید کیڑے آئے. کوفے والے دے پیچھے کون پیا ٹردا ہے تے مدینے والے دے پیچھے کون پیا ٹردا ہے. اے گل جھوٹ نہیں. اللہ 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 کوفے والے دا آپ پہ ڈھونڈ لیا تے مدینے والے دا ڈھونڈن دی لوڑ کوئی نہیں. وہ قرآن وچ آ گیا ہوا ہے. عزیزاں دی وقار وطن چھڈنا پیا تے چھڈیا ہے. ہجرت کیتی نے چھڈیا نے یا نہیں نے چھڈیا تے کدے پیچھے چھڈیا نے. ہائے 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 بندے موڑ آندے نا دنیا دے طالب نہ ہو یار دی رضا دے طالب آئے. مکہ چھڈنا پیا تے چھوڑ دیتا ہے دکاناں چھوڑ دیتیاں نے اولاد نہ لڑنا پیا تے لڑ گئے. رشتے دار چھڑنے پہن تے چھوڑ دیتا ہے کاروبار چھڑنا پیا چھوڑ دیتا ہے بھوکیاں رہنا پیا تیرے لئے پر یار نہیں چھڑیا. میرا اللہ قرآن فرما دے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا توجہ ہے کہ نا. اللہ فرماتا ہے کوفے والے دی سیاڑ تساں کرنی ہے کیونکہ وہ ہے تاریخ تے مدینے والے دی گل قرآن وچ خالق آپ بیان فرما چھڈی.
منہم من ینتظر منہم من قضا نحبہ، کچھ جو نے جن اپنی منتاں پوریاں کیتیاں تے نبی تو جان وار گئے. اے منت نبی دے صحابہ منت مننی آئی کہ اگر ہن جنگ ہوئی تے اسی رسول اللہ تو جان قربان کر دیں. آنج دیاں منتاں ہونیاں نے ساڈے بالی من لین تے آندن بسابت شاہ تے مایا والا سوٹ پا کے جاواں گے. ہے کوڑیا سمجھ آئیے کوئی نہ. صرف ایک میری گل یاد فرما لو جس لئے صحابت شاہ تے چھوڑ پہ جاندہ ہوئے نا مایا والے کپڑے پا تے تسی مڑ ویکھ تے لیندے ہی ہو نا تے جے طاقت ہوئے تے منہ تے آکھیا کرو کوڑائیں آکھنا تے بونڈ چاہیے لیکن کوڑا آکھ چھڑیا تے جے منہ تے نہ کھیندا ہوئے تے پیچھے ضرور آکھ چھڑے سرو کوڑا ہے تو وہ پہ آکھ چھڑ لے اسی تے جمعہ پڑھن جاؤں. کوئی سمجھ آئی مدعورہ جمعہ ہی کوئی نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتے کتنا بڑا خطیب ہے جڑا جمعہ پڑھے ہوئے ساڑھے میری اندھا جو ارہ ہوندہ ہی نہیں پیا اتھے جا جمعہ پڑھیندہ ہے بندہ جو کوئی نہیں یا پناہ کو ڈنڈے آڑا کھلوتا ہے ہوئے تے علاج تے اصل ہوئے. لیکن بھائی انہیں یہ اسلام گل ہے بتو مزید دا بوہ کھول کے تے سپیکر کھول کے آکھو حی علی الصلاۃ جنہوں رب منظور کی تواجہ سی جڑا نہیں ہوندہ وہ بیٹھا رہے ڈیرے تو ساں آگاں گال نہیں کرنا. اس سے تو اسی تے صرف ہوکا پہ دینے آگاں ان جڑا مڑ بج بج کے جاندہ ہے وہ جانے تو دی انٹرٹینمنٹ جانے میں انہی ضرور اکساں ولیاں دے مزارات نو پارک اور تفریح گاواں نہ بناؤ. ولیاں دے مزار اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے مزار روحانی مرکز ہوندے نے انٹرٹینمنٹ والی جگہ نہیں ہوندے. لیکن کی کریے کچھ بندے ہر جگہ تو لطف کشید کرنا چاہتے بھائی. اگر تساں غلط کاری کرنی ہے نظران دا زنا ہی کرنا ہے تو دیاں تھاما اور بڑیاں ہی اللہ دے ولیاں تے درویشاں کوڑے کام نہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جڑی شیطان جدو بندے دے اندر وسوسہ ڈال دے وے تو ان او رات لا لوے مڑ بندہ آنا ہو جاندہ ہے ان دس دی شے کوئی. عزیزو رسول اللہ دے صحابہ منت منیے تے اللہ فرماتا ہے منہم من قضا نحبہ انہیں چکو جو نے جنہ پوریاں کی تھیاں نے اور جاننا قربان کر گئے. حضرت میری حمزہ توجہ ہے حضرات جنہ اپنیاں منتاں پوریاں کر دیتی ہیں. منہم من ینتظرو کچھ اور جنہ انتظار پہ کر دیں حضرت عثمان غنی جیسے حضرت عمر بن خطاب جیسے. منہم من ینتظرو وما بدلو تبدیلا وہ بدلے جنہ اندھنا بدل گیا ہے وہ بدلے آلے آتے نو اللہ دا قرآن نہیں سنیندہ پیا. میرا رب قرآن نے فرماتا ہے وما بدلو تبدیلا. خبردار ذہن اچھ بھی نہ رکھیا جے کہ رسول اللہ دے صحابہ بدلے نے انہا وفا دا او دنیا نو مثال قائم کر کے دیتی ہے کہ رسول اللہ دے صحابہ اپنی پچھلی ساری زندگی رسول اللہ سرکار دے دین تے گزار کے شہادتاں پا کے پوری زمین تے پھیل گئے. حضرت ابو ایوب انصاری کتھے ترکی ہے جی حذیفہ بن یمان سلمان الفارسی مدائن چ مزارات دنیا یرموک قادسیہ دے میدان گواہ نے رسول اللہ دے یاراں دے. عزیزاں نے وقار اے او یار نے جڑے بندیاں بنائے ہوئے نے نبی دے او یار نے جڑے رب بنائے نے. اللہ اکبر دائیں تے پیر نصیر و دین نصیر چراغے گولڑا بولے تے آپ فرماندے نے یارا دی گل چھیڑ نہ یارا تے اج دے یار لٹے تے چنگے ویڑے پچھے پچھے تے ماڑے وقت اگے ہر ویڑے اٹھنے تیاری رکھ دے تے پنچھی وانگے بنے تے چاند یار نصیر نہیں ملدے تے نا
اللہ نبی دے صحابہ دا ادب عطا فرمائے. دعا کرو اللہ حضور دی ازواج مطہرات دا ادب نصیب فرمائے. رسول اللہ دی ازواج مطہرات دے بارے میرا اللہ قرآن فرماندا ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں مومن انہوں نے اپنی ماں سمجھے گا. بڑی مہربانی. مومن انہوں نے اپنی ماں سمجھا کرے کیونکہ ایک قرآن بنایا ہے بھئی تواڈیاں ماما نے لہذا وہ تواڈیاں ماما نے تے بھائیا ماں تے اپنی دا گستاخ ہوئے جیڑی صرف ہوندی ماں ہے تے جہنم میں جائے گا. اپنیاں ماما دا ادب کریا کرو. اللہ کریم جنہ سنیاں دیاں ماما فوت ہو گئیاں انہوں نے جنت الفردوس دے وے. اب حسین دی والدہ اللہ کریم انہوں نے جنت دے وے. اے ہر سال اپنی والدہ صاحبہ دے سالے ثواب واسطے اہتمام کرتا ہے. اللہ حسنین دی کریم امی دا صدقہ کریمہ والدہ دا صدقہ اللہ کریم دی والدہ محترمہ نو فاطمہ زہرہ دی سنگت نصیب فرمائے. اماں جی عائشہ صدیقہ دی سنگت نصیب فرمائے. اماں جی ام سلمہ دی سنگت نصیب فرمائے. حضور سرکار دی ازواج مطہرات دی سنگت نصیب فرمائے. اور اللہ کریم دی والدہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل کرے جنہ دیاں ہاں جی میں وہی کرتا پیا گا. توجہ ہے. اللہ کریم رسول اللہ سرکار دا صدقہ انہاں دوستان دی والدہ مرحومہ تے اور ہر بندے دی فوت ہونے والی ماں دی قبر تے رحمت کرے. عزیزان من و دوستان محترم ماں اتنا پیارا رشتہ ہے. میں صدقے جاواں امام حسن سرکار اپنی امی دے کول بیٹھے ہوئے. توجہ ہے. بس آخری 2 منٹ میں گل کرنے لگا. اختتام ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ دے قریب امام حسن تشریف فرمانے. سیدہ زہرہ کھانا کھا رہی ہیں. فرمانے نے بیٹا حسن تسی نال کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ذرا ادب امام حسن دیکھو. حضرت حسن عرض کر رہی امی حضور صرف کوئی وجہ ہے میں تواڈے نال کھانا نہیں کھا رہا. امی جی وجہ ہے میں او لقمہ نہ اٹھا لواں جدے تے تواڈی نظر پے گئی ہوئے. تسی ادب دی حد نہیں دیکھی. یعنی جدو بندے مل کے کھانا کھا رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی پلیٹ وچ پئی ہے جڑی میرا دل کرتا ہے میں اٹھان لگا ہوں دوسرا بھائی اٹھا لیندا ہے تو میں اس کو برا محسوس نہیں کرتا. لیکن عشق والے کہہ رہے ہیں انسان نے بھی بے ادبی محسوس ہوتی ہے. حضرت امام حسن عرض کرتے ہیں امی حضور سیدہ فاطمہ زہرا دا پاک بیٹا عرض کرتے ہیں امی حضور میں اس وجہ تو نہیں کھا رہا کہ میں او لقمہ نہ اٹھا لواں جدے تے تواڈی نظر ہوئے متے قیامت والے دل بھی بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان دی وقار انہاں بچیاں نو کی پتہ ہوئے جڑے 4 جماعتاں پڑھ کے سمجھ دین ماں ان پڑھے. تھوڑا جہا بچے پڑھ جان دو پھر ماما نو ان پڑھ سمجھ دین بھئی اماں نو ایٹیکیٹ نہیں ہوندے اماں نو پتہ کوئی نہیں. او بھائیا ماں ان پڑھ بھی ہوئے نا تے ماں ہی ہوندی ہے. پتر جتنا بھی پڑھ جائے دے پیچھے دعاواں تے شفقتاں ماں دی گئی ہوندی ہیں. عزیزاں دی وقار پتر جتنا بڑا ہو جائے پتر جتنا بڑا ہوئے لیکن گل تے ایتھے ہی مک دیئے. پتر بھاویں زمانے دا اے غوث ہوئے نہیں ماں دے پیرا دی خاک ورگا. بھاوے پتر زمانے دا ولی ہو جائے عالم ہو جائے فاضل ہو جائے. میں جناب میں اس ویلے مولوی عالم خطیب بن گیا سا جدو میری والدہ صاحب آجی حیات سا. میں ہر شے بن گیا. میں نے ماں تے کدی بھی مولوی صاحب تے عالم صاحب تے شاہ صاحب تے انج کدی بھی نہیں سی سدیا. وہ میرا نام ہی نے میرے نام دے 2 حصے نہ فیض الحسن جڑا آخری حصہ ہے صرف وہ سدیا ہے تو انگلی نال اشارہ کر دیا دیا. تے میں ممبر رسول تے بیٹھا مسجد 14 نا لے کے بندے میں کرسی تے سدے. مینوں سواد نہیں آندا جڑا ادھے نا جدوں ماں سدی آئی تے آندا. تو اتنے نا لیندے ہو نا پیر طریقت رہبر شریعت عالم پتہ نہیں کی لوگ جڑا میرے خوبیاں نہیں بھی وہ بھی گن کے تے چنگا 2 گز لمبا نا لے کے تے مڑ سدے شاہ یار خطابت کر رہے لیکن سواد نہیں مینوں آندا.
جیڑا ماں دے ادھے ناش تے انگلی دے اشارے چ وجدے آ جیڑا اودے وچ چس آئی نا جیڑا روب نال ماں ستی آئی توجہ ہے کہ نا اونج پوری دنیا چھوڑ کوئی نہیں سکتا میں تسی جڈا سونا بھی سد لو اونج سد سکتے ہی نہ ہوتے جے سدو بھی تو مینوں مزہ ہی نہیں آنا جیڑا ماں دے اس تھوڑا جہا نا نکا جہا کر کے نک نیم کر کے سدنے چس آئی آئی وہ نہیں ہوتی ماں شے ہی ایڈی ہے تسی کمپیریزن کرو نا تواڈے وڈے تے بنا کے نام وچ او مزہ نہیں جڑا ماں دے چھوٹے نام وچ مزہ آوندا وہ بولا ایو شے بھائیا جس نو لوگ بعد ترس جاندے مڑو ملدیاں نہیں جدوں زندہ ہوے قدر کریا کرو جدوں ماں زندہ پیران دے ہاتھ چوم دے ہو تے ماما دی بے ادبی کر دے ہو کوئی نفع نہیں ہونا تو دو نمبر پیران دے ہاتھ کیا کرو تو اڈے تے اللہ بھی راضی ہوئے گا اللہ دا حبیب بھی راضی ہوئے گا پیر بھی راضی ہوئے گا جی تو چھڑ کے تے اگے پیچھے بجے پھر دے ہو تو ایم اے کر گیا ہے تو بی اے کر گیا ہے تو پی ایچ ڈی کر گیا ہے تو ڈاکٹر بن گیا ہے ماں تیری نو پہلا کلمہ صرف ہوندہ ہے تیرے نال وہ مڑوی افضل توجہ کیتیا کہ کوئی نہ عزیزان علی وقار بڑا پڑھیا لکھیا ہو کہ بھی یہ تینوں ماں دا ادب نہیں آیا تے تو ان پاڑے تیری ڈگری دا کوئی نفع نہیں کیونکہ تین ماں دا ادب کرنا نہیں حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے کہ آپ فرمان نے پڑھن لکھن دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار سجاوے مت روڑ دیوی